آج کی اس نشست میں احترام مدینہ پر گفتگو ہم سماعت کریں گے۔ وجہ آپ کو پتہ ہی ہوگی اور آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ آواز حق بلند کریں، اور آپ اس بات کے بھی شاہد ہیں کہ ہم نے کبھی کسی ایک پارٹی کی طرفداری نہیں کی، کبھی بھی۔ آپ شاہد ہیں، گواہ ہیں آپ اس بات کے۔ اور ہمیشہ عقیدہ رہا ہے اپنا، ہمیشہ دل و جان سے، کہ ہمارے رزق کا اور ہماری عمر کا فیصلہ بارگاہ رسالت سے ہوتا ہے۔ کسی آدمی سے کبھی ہم نے توجہ نہیں کی، کسی سے لالچ نہیں رکھا، کسی کی پرواہ نہیں کی آواز حق کہنے میں۔ اور یہ بات طے شدہ ہے کہ جب آپ آواز حق بلند کریں گے تو آپ کبھی بھی اچھے نہیں لگیں گے کسی کو، اور اچھا جن کو لگنا چاہیے وہ تو مدینے میں ہے، اور اگر ان کو اچھے لگ گئے ساری دنیا بھی برا کہتی رہی تو قبر میں تو انہیں نہیں آنا ہے، ان کے آنے سے ہی بات ہے۔ اور اگر آپ مخلوق سے بے نیاز نہیں ہوئے تو آپ نے پھر توحید کو سمجھا نہیں، اور اگر مخلوق سے بے نیازی ہے تو پھر کسی اور کا غم نہیں۔ حباب ذی وقار و ذی احتشام، اگر کسی ایک پارٹی نے آج سے 2 سال 3 سال پہلے روزہ رسالت پر کسی پارٹی کے ساتھ یہ حرکت کی تھی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آج جب ان کا قائد گیا ہے تو آپ روزہ رسول کا ادب چھوڑنے کے جو انہوں نے بھی کیا تھا تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ یہ عقل مندی اور دانائی نہیں۔ اس بارگاہ کا ادب پوچھنا ہے تو اولیاء سے پوچھئے، حضرت جناب جنید بغدادی سے پوچھئے۔ آپ اور میں کس کھیت کی مولی ہیں؟ آپ کی اور ہماری اوقات کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ جنید بغدادی کون ہے؟ حضرت غوث اعظم کے پردادا پیر ہیں آپ، کہیے نا بلند آواز سے سبحان اللہ۔ حضرت جنید بغدادی کون ہے؟ حضرت داتا گنج بخش فیض عالم رحمۃ اللہ علیہ کے پردادا پیر ہیں آپ۔ اتنا بڑا شیخ، جب آپ حضرت بارگاہ رسالت میں جاتے روزہ رسول پر، آپ اپنی سانس کو روک لیتے تھے، سانس کو، نعرے کی بات تو بڑی دور کی ہے، سانس کو روک لیتے تھے آپ، سانس بھی ڈرتے ڈرتے نکالتے، تھوڑی 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 تھوڑی، کہ کہیں سانس اونچی ہوئی، سانس اونچی ہوئی تو قرآن کہتا ہے کہ تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، لیکن تمہیں اس کی خبر تک نہیں ہوگی، تمہیں اس کی خبر تک نہیں ہوگی۔ ہم یہاں پر یہ جسٹیفیکیشن دیتے رہیں گے کہ انہوں نے ایسے کیا تھا، جی نون لیگیوں نے ایسے کیا تھا تو پی ٹی آئی والوں نے بھی ایسے کر دیا۔ اس کی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی، وضاحت نہیں ہے۔ بادشاہیاں اس دربار عالی کی گلیوں سے ملتی ہیں۔ ڈرنا چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ تمہاری یہ غلطی تمہارا جو قائد ہے اس کے لیے وبال بنے اور وہ ساری زندگی حکمران نہ بن سکے، کیونکہ حکمرانیوں کے فیصلے یہاں پر ہوتے ہیں۔ ان کی حرکتیں قلم سے بادشاہ بنتے اور گرتے ہیں۔ یہ وہ بارگاہ عالی شان ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا تھا، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں صبرتے ہیں۔ ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں صبرتے ہیں۔ آؤ 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 بازار مصطفیٰ کو چلے، جو کہہ رہے تھے کہ یہ بازار میں گالم گلوچ ہوئی ہے، آؤ آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سکے جہاں پہ چلتے ہیں، آؤ آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں۔ یہ وہ بازار ہے جہاں پر فرشتے بھی ادب سے چلتے ہیں، کہ اگر فرشتوں نے بھی آواز اونچی کی، فرشتوں نے بھی اونچی سانس لی، ان کا فرشتوں کا سارا عروج، سارا وقار مروڑ کر ان کو پتھروں میں وادیوں میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ وہ بارگاہ عالی شان ہے مدینہ، یہ وہ ساری زمین جو ہے نا مدینے کی، یہ جنت کی زمین ہے۔ کہیے نا یارو سبحان اللہ، یہ جنت کی زمین ہے۔
یہ وہ مسکن پاک ہے جو توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی توجہ، یہ وہ جگہ ہے مدینہ پاک، یہ کوئی تقریری بات نہیں، جنت کے مالکوں کی زمین ہے، جنت کے مالکوں کے ابا کی زمین ہے۔ اللہ اللہ، ہاں جی، کیسی سبحانی صاحب راز کی بات ہے، جنت کے مالک اپنے بچوں کو بنایا ہے اور راز رکھ دیا کہ تم ہم تک کہاں پہنچ سکتے ہو، یہ جنت کے مالک تمہارے بچے ہیں، اور بچے بھی کب؟ حسن حسین جوانی میں نہیں، مالک تب کیا تھا جب آپ ابھی لڑکا پن میں تھے۔ جنت کے گل نہیں سمجھے یار آپ، جنت کا مالک حسن حسین کو تب بنایا جب آپ ابھی چلنا سیکھ رہے تھے۔ تو یہ ہمارے بچے تو نہیں نا کہ جو میٹرک پڑھے ہیں 10ویں پڑھ کے پھر آگے پڑھا ہی نہیں، یار میں کیسے سمجھاؤں آپ کو، یہ رسول اللہ کے بچے ہیں، ہر دم نئی شان ہے، کل یوم ہوا فی شان، ہر لمحے اللہ کی ایک نئی شان ان پر اترتی تھی، بات بڑی آگے کی نکل گئی ہے۔ احباب ذوی الاحترام، جب یہ آیت اتری نا کہ اگر تمہاری آواز روضہ رسول پر بلند ہوئی بارگاہ رسالت میں، شبانی صاحب میں نے رات سنا ہے لوگ گالیاں دے رہے تھے، اور اس سے بڑی تکلیف کی بات یہ ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہوا ہے، ٹھیک کیوں ہے جی؟ انہوں نے بھی ایسے کیا تھا، جس نے کیا وہ سارے غلط ہیں، سب کے اعمال برباد ہوئے ہیں، خواہ وہ میرا باپ کیوں نہیں ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے رسول اللہ کا، رزق ہمارا آتا ہے سرکار کی بارگاہ سے، ہماری زندگی کے فیصلے، وہ مولانا شاہ احمد نورانی صاحب کے ایک بندے نے کہا نورانی صاحب اپنی اس بات سے رجوع کریں، بغیر نہ رات کو کہیں جاتے گولی مروا دیں گے۔ آپ نے ہمارے ہمیں اس بات کی کوئی فکر نہیں، ہماری زندگی کے فیصلے، موت کے فیصلے رسول اللہ کی بارگاہ سے ہوتے ہیں، اگر وہ ہمارے مرنے پر راضی ہیں تو ہم نے زندگی کو کیا کرنا ہے؟ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پانا۔ سنیے کون سی بارگاہ ہے؟ مروان جو ہے نا، مروان تاریخ مدینہ کا بڑا بدتمیز اور بغیرت ترین حکمران گزرا ہے، جس پر رسول اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ سمجھ گئے نا بات آپ؟ اتنی شدید الفاظ میں حضور نے کم لوگوں کی مذمت فرمائی ہے جتنی مروان کی مذمت فرمائی ہے جی؟ اگر اس طرف جائیں گے تو پھر گفتگو کا موضوع اور ہو جائے گا۔ جب سرکار دو عالم رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ ہو گیا نا، اب ظاہری پردہ فرما لیا آپ نے، یہ بڑی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، حدیث کی بہت ساری کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، یہی تو ہم رونا روتے ہیں۔ مروان بن حکم ایک دن سرکار کے روضہ پاک کی قبر انور جو تھی نا، وہ مٹی کی جو قبر تھی آپ کی، وہ جو حصہ تھا حجرہ عائشہ، اس کے قریب سے گزرا نا تو اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا بابا ہے، سفید بال ہیں اس کے، سر سے اس نے پگڑی اتاری ہوئی ہے، اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پاک جو ہے نا، جو مٹی کا جو وہ بناتے ہیں، مٹی کا اوپر جو اوپر کے حصے پہ جو مٹی ڈالتے ہیں، اس کے اوپر وہ گرا ہوا ایسے، دیکھا نا آپ نے، اس نے جفی لگائی ہوئی ہے، وہ مٹی تربت مبارک کو جو اوپر جو قبہ بناتے ہیں نا، زمین کے لیول کے اوپر جو مٹی کا حصہ بناتے ہیں، جی سمجھ رہے ہیں نا بات؟ اس کے اوپر وہ گرا ہوا ہے بابا، اور اس نے ایسی جفی لگائی ہے، اور وہ رو رہا ہے کہ سونے ابھی چھڑ گئے ہیں ساڑھے، تو اتنی جدائی دے دی ہے ہمیں آپ نے، آپ کے بغیر یہاں پر دل نہیں لگتا، آپ کے بغیر آپ حاجات کس کو سنائیں؟ یہی تو آج بریلویوں کا سنیوں کا عقیدہ ہے، توجہ ہے نا جی؟ کس کو اپنا درد دل سنائیں، کس کو اپنی حاجت سنائیں؟ مروان جب گزرا وہاں سے، اس نے ٹھڈا مارا اس بابے کو، پتہ نہیں یہ کون ہے یار، عجیب و غریبی سے حرکتیں شروع کی ہوئی ہیں، پتہ چلا کہ سرکار کے عشق سے روکنا یہ مروانیوں کا کام ہے، اور سرکار کے عشق میں حضور کی قبر پاک کے اوپر گر کر رونا، آؤ فغا کرنا، یہ رحمانیوں کا کام ہے۔ اب مروان جو ہے، مروان اس نے ٹھڈا مارا اس بابے کو، بابے اٹھو، یہ کیا کر رہے ہو؟ جب اس بابے نے سر اٹھایا تو حضرت ابو ایوب انصاری تھے، میزبان رسول، آپ کو جلال آیا، آپ نے فرمایا مروان
تو کیا سمجھتا ہے کہ میں ایک مردہ کے پاس آیا ہوں؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں مٹی کی قبر پہ آیا ہوں؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں ایک ایسے شخصیت کے پاس آیا ہوں کہ جو مجھے نفع اور نقصان نہیں دے سکتے؟ آپ نے حضرت ابو ایوب انصاری فرمانے لگے اللہ کی عزت کی قسم ہے کہ یہ وہ ہستی جلوہ فرما ہے کہ جو آج بھی میری بات کو ایسا ہی سنتے ہیں کہ جیسے اپنی ظاہری حیات پاک میں سامنے بیٹھ کر سنا کرتے ہیں۔ یہ ابو ایوب انصاری کا عقیدہ ہے، صحابی رسول کا عقیدہ ہے۔ یہ اس صحابی کا عقیدہ ہے کہ جو رسول اللہ کا میزبان ہے، یہ وہ صحابی ہے۔ سرکار نیچے رہتے ہیں، ابو ایوب انصاری اوپر رہتے ہیں۔ حضور صبح فجر کی نماز کے بعد ابو ایوب انصاری کو بلایا، ابو ایوب بات سنو، کیا بات ہے ساری رات اوپر ٹھوک ٹھوک کی آوازیں آتی رہی ہیں، کیا بات ہے، سوئے کیوں نہیں؟ کہا یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ رات کو ہم سے کہیں پانی کا گلاس گر گیا تھا اور ساری رات ہم وہ پانی خشک کرتے رہے ہیں کہ کہیں پانی کا قطرہ بارگاہ اقدس کے جس میں نازنین پانا گر جائے۔ ارے تم نے عشق کے آداب، عشق کی رونقیں دیکھی کب ہیں؟ اور یہ وہ بارگاہ ہے، یہ کوئی بت کی بارگاہ نہیں۔ ہم ہیں جو مر جاتے ہیں، ہم ہیں جو قبر کے نیچے جا کر ہماری مٹی، ہماری ہڈیوں کو، جسم کو، آنکھوں کو، آنتریوں کو مٹی کھا جاتی ہے، ہڈیوں کا پنجر بن جاتے ہیں، یہ ہم ہیں۔ رسول اللہ کیا ہے؟ سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے مٹی پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسم کو کھائے۔ پتہ چلا کہ ہمارا اور ان کا معاملہ الگ الگ ہے۔ فرمایا انبیاء حی یرزقون فی قبری، ہم مر جاتے ہیں، ہماری کہانی ختم ہو جاتی ہے، لیکن مصطفیٰ پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبیوں کی شان یہ ہے کہ جب وہ قبر میں جاتے ہیں، قبر کی حوریں، جنت کے فرشتے دسترخوان جنت کا لے کر ان کی بارگاہوں میں کھڑے رہتے ہیں۔ بلند آواز سے کہیے نا سبحان اللہ۔ سنیے البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ایک حدیث کے بہت بڑے امام تھے، بہت بڑے امام، حدیث کے جو بہت بڑے امام تھے وہ سرکار دو عالم رحمت دو جہاں۔ میں ابھی آپ کو یہ پورشن بتا رہا ہوں کہ حضور کی قبر پاک کا معاملہ ہماری قبروں جیسا نہیں ہے۔ میں آپ کو اس بات کی طرف لا رہا ہوں کہ یہ وہ بارگاہ ہے جو ایک ظاہری طور پر بھی جس طرح ہمارے مردے ہیں دفن کر کے آ جاتے ہیں، ویسا حضور کا معاملہ نہیں ہے۔ وہ معاملہ کیا ہے؟ 70,000 فرشتے صبح کو ڈیوٹی دینے کے لیے تازہ دم دستہ آتا ہے، کہیے نا سبحان اللہ۔ 70,000 کا تازہ دم فرشتوں کا دستہ رات کو آتا ہے، اور مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں کہ میرے روزے کی شان یہ ہے کہ 70,000 فرشتہ صبح آتا ہے اور 70,000 فرشتہ رات کو آتا ہے، اور مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں کہ جو ایک بار آ گیا قیامت تک اس کی باری دوبارہ نہیں آئے گی۔ یہ آپ کی میری شان ہے کہ جو زندگی میں ہمیں ہر سال روزے عمرے پر جاتے رہے۔ سنیے میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ سرکار کی بارگاہ عام بارگاہوں جیسی نہیں ہے۔ وہ امام بیٹھے تو روزہ رسول پر ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، پینڈو، عربی، دیہاتی، گاؤں کا رہنے والا۔ اور آپ کو پتہ ہے گاؤں کے لوگ بڑے سادہ دل ہوتے ہیں، بڑے معصوم سی طبیعتوں والے ہوتے ہیں، ان میں وہ ول فریب کم ہوتے ہیں جو شہر کے لوگوں میں ہوتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ وہ سادہ دل ہوتے ہیں، جس کے ساتھ چلتے ہیں با وفا ہو کے چلتے ہیں۔ وہ پینڈو تھا، دیہاتی، بیٹھا تھا روزہ رسول پر، حضور سے باتیں کر رہا ہے۔ پتہ چلا کہ صحابیوں کا عقیدہ یہی تھا کہ یہ کوئی مرے ہوئے یا مٹی کی ڈھیری نہیں ہے جو آج ہمارا عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور آج بھی جلوہ فرما ہے، ایک 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 غلام کے ایک ایک سانس سے واقف ہیں۔ وہ میں نے آپ کو بات بھی سنائی تھی، مناظرہ ہوا دو مولویوں کا۔ اس نے کہا تم کہتے ہو نبی کو ہر چیز کا علم ہے،
اس نے تنکا پکڑا، تنکا، یہ تنکا سمجھے، کہا کہ بتاؤ کہ نبی کو اس تنکے کا پتہ ہے؟ وہ عالم نے کہا چھوڑو اس بات کا جواب بعد میں دوں گا، یہ بتاؤ اس تنکے کو نبی کا پتہ ہے؟ اس نے کہا ہاں پتہ ہے۔ اس نے کہا تم بڑے بے وقوف، تنکے کو پتہ ہے اور اس کو پتہ نہ ہو، ہے نہیں؟ اب وہ اعرابی جو تھا، اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر بیٹھا ہوا ہے، اب وہ حضور سے باتیں کر رہا ہے، سونیا یا رسول اللہ بڑا گناہگار ہوں، روئی جا رہا ہے، آنکھیں بند کر کے روئی جا رہا ہے، یا رسول اللہ بڑا گناہگار ہوں، اللہ نے فرمایا جب گناہ کر لو تو محبوب کی بارگاہ میں آؤ، محبوب تمہاری سفارش کریں گے، اللہ معاف کر دے گا۔ ان کی سفارش کے بعد وہ نہ نہیں کرتا، ان کے کہنے کے بعد انکار کوئی نہیں ہے۔ پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کا نامہ اعمال کیا ہے، پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ یار کا اشارہ ہے اس کے ساتھ۔ یہی تو بریلی کے تاجدار نے کہا تھا کہ مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ یا رسول اللہ ایک میں کیا، میرے اس یہاں کی حقیقت اتنی، میرے گناہوں کی حقیقت اور اوقات کیا ہے، میرے جیسے کروڑ بھی ہوں، آپ کا ایک اشارہ ہو جائے اللہ کہے گا لے جاؤ۔ اب وہ پینڈو اپنی موج میں، اپنی کیفیت میں، اپنی مستی میں سرکار سے دل کی باتیں کر رہا ہے۔ یا رسول اللہ میں بڑا گناہگار ہوں، نمازیں بھی رہ گئی ہیں، فلانے غلط کام بھی ہوئے ہیں، حضور اگر آج آپ نے جنت کی بشارت نہ دی، آج آپ نے سند نہ لے کر دی، یہ بندہ مارا جائے گا۔ وہ دھاتی روتا رہا، چلا گیا، کہتا سونے نا جواب تو تیری مرضی ہے۔ اب وہ چلا گیا، وہ جو امام تھا حدیث کا، وہ وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، وہ پڑھا لکھا آدمی تھا، حدیث جانتا تھا، کہتا جیسے ہی وہ پینڈ اٹھ کر گیا میرے دل میں بات آئی، پتہ نہیں سرکار نے خیر ڈالی بھی ہے کہ نہیں، خیر ڈالی بھی ہے کہ نہیں۔ کہتا یہ بات میں سوچ رہا تھا، نیند آئی مجھے۔ حضور نے فرمایا او ہمارے حدیث کے امام الحقی العرابیہ فبشرہ بالمغفرۃ وسبعین حورا، مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں او امام اٹھ، یہ سونے کا وقت نہیں، یہ ہمارے عاشقوں کی مرادیں بھرنے کا وقت ہے۔ اگر آج ہم نے اپنے غلام کو، اپنی بارگاہ سے مانگنے والے کو خالی ہاتھ لوٹا دیا تو لوگ یہ کہیں گے اس بارگاہ سے خالی بھی کوئی آتا ہے۔ یہ مانگ رہا تھا گناہوں کی بخشش، اور یہ بارگاہ مصطفیٰ کی بارگاہ ہے، جتنا مانگا جائے اتنا بھی دیتے ہیں اور بھی دیتے ہیں، تاکہ پتا چلے تم نے جو مانگا تھا وہ کم ہے، تم نے جو مانگا تھا وہ کم ہے۔ اب وہ کیا کہہ رہا تھا، یا رسول اللہ میں مارا جاؤں گا، دوزخ میں چلا جاؤں گا، مجھے بخشوا لے۔ سرکار نے فرمایا اگر اتنی بات ہو تو پھر تو بات کوئی نہیں نا۔ سرکار نے فرمایا الحق العرابیہ، اب وہ اعرابی اٹھ کے چلا گیا ہے، وہیں پر دیتے تو بات اور ہوتی۔ اب اس بات میں اشارہ یہ ہے کہ جس پر نگاہ ہو جائے، جس پر حضور کا کرم ہو جائے، پھر بڑے بڑے علماء بھی، حدیث کے امام بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ فرمایا اٹھ، یہ سونے کا وقت نہیں، یہ مدینے کے تاجدار کے دینے کا وقت ہے۔ اٹھ جا کر اس اعرابی سے مل، فبشرہ بالمغفرۃ، اور اس اعرابی دیہاتی سے کہا جو ابھی رو کر گیا ہے، اس کو کہا کہ رسول اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اور جا کر مجھے فرمایا کہ اس کو جا کر کہو کہ رب ذوالجلال نے محمد عربی سے وعدہ کر لیا کہ یہ پینڈو جو ہے آپ کے روزے پر رو کر جنت مانگ کر گیا ہے، اے محبوب اس کو خوشخبری دے دیں کہ ہم نے اس کو جنت دے دی ہے۔ اب جنت تو وہ ہے کہ جو اس پینڈو نے مانگی تھی، اعرابی نے، لیکن فرمایا اس کو ایک اور بھی خوشخبری دینا، وَزَوَّجْتُهُ 70 حُورًا، جنت تیرے کہنے پر دی ہے، جنت کی 70 حوروں سے نکاح محمد عربی کے کہنے پر کی ہے۔ یہ وہ در ہے کہ جہاں سودے خسارے کے نہیں ہوتے۔ احباب ذی الاحترام، ذی وقار و ذی احتشام، سنیے،
جب یہ آیت اتری، اب یہ دو حدیثیں تو اس بات کی نشانی ہو گئی نا کہ ہمارے قبرستانوں جیسا حال ادھر کا نہیں ہے. وہ زندہ و جاوید نبی تھے، زندہ و جاوید نبی ہے. ان کی شان الگ ہے. جب حضور ابھی ظاہری دنیا میں تشریف فرما بھی نہیں ہوئے تھے تب کی ساری باتیں بھی اللہ قرآن میں کہتا ہے. محبوب تم نے دیکھا نہیں یہ کام، محبوب آپ نے دیکھا نہیں تھا یہ کام. تو حضور کے دنیا میں آنے سے پہلے کی باتیں بھی حضور جانتے ہیں، حضور دنیا میں سے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد کی باتیں بھی جانتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب جب یہ آیت نازل ہوئی کہ محبوب انتہبت اعمالہم وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے. جب یہ آیت اتری نا، دیکھ لے ادب والوں کا حال کیا ہے. باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل کو یہ کہتے ہوئے پایا گیا. کس کو؟ بولی نا کس کو؟ فخر جبریل کو یہ کہتے ہوئے پایا گیا. ایک ذرا آواز بلند ہوئی، عمر بھر کا سرمایا گیا. یہ تو ان کی بات ہے جو باتیں کرتے تھے. یہ کن کی بات ہے؟ اور ہم تو بمشکل جمعے کے نمازی ہیں بھائی، ہیں جی. نہ ہم کو تہجدیں پڑھتے ہیں، نہ کو ہم راتوں کو شب داریاں کرتے ہیں، نہ سارا دن قرآن پڑھتے ہیں. ہم تو اس طرح کے لوگ ہیں. اور ہمارا تو سارا مرکز، وسیلہ، سارا کچھ جمع پونجی سرکار کی بارگاہ ہے. ہمیں تو یہی ایک آسرا ہے، یا رسول اللہ اگر آپ نے کہہ دیا کہ یہ میرا ہے، آپ نے یہ کہہ دیا کہ یہ میرا ہے، اللہ فرمائے گا تیرا ہے تو لے جا. ہمارا تو صرف اتنا ہی ہے کہ یا رسول اللہ آپ یہ کہہ دیں کہ یہ بندہ میرا ہے، اور ہمارے لیے اتنا ہی بڑا ہے، اتنا ہی بڑا ہے کہ جب حضور فرمائے قیامت کے دن جب حساب ہو رہا نا، فرشتے دوزخ میں گھسیٹ کر لے جانے لگے، شور مچاؤں یا رسول اللہ آؤ بچاؤ. حضور آئے، فرمایا کدھر لے جا رہے ہو؟ حضور بندہ بڑا پاپی ہے، بڑا نکما بندہ ہے، اس کو دوزخ میں لے جا رہے ہیں. حضور میں ہٹو، بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا. یار ذوق بھی تو لینا. بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا. ارے فرشتو ہٹو، اس پہ تمہارا کیا ہے؟ سن کر فریاد میری یہ کہیں شاہ امم. پھر ہی بات ہوگی. حضور کو میں ہٹ جاؤ، یہ تو ہمارا ہے، یہ ہمارا نام لیتا تھا، بڑی محبت سے ہمارا نام لے کر کھل جاتا تھا. جب جمعے کی تقریر پہ شاہ جی ہماری باتیں سناتے تھے اس کا چہرہ خوشگوار ہو جاتا تھا، اس کے چہرے پر رونق آ جاتی تھی، جسم کی تھکاوٹ اتر جاتی تھی. تو پھر ہمارا تو یہی سرمایہ ہے. قیامت کے دن حضور فرمائے یہ میرا ہے. اللہ فرمائے محبوب تیرا ہے تو لے جا، یہ جنت دوزخ تو سب تیرے لیے ہے، تو تیری مرضی سے جنت دوزخ کے فیصلے ہونے ہیں. تو ہاں جی جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو رسول پاک کیسے امام ہیں. حضور سارے نمازیوں کا خیال رکھتے تھے. 4-5 دن گزر گئے نا تو حضور نے فرمایا وہ فلانا صحابی نہیں نبی نہ آ رہا. صحابہ پتہ کرنے کے واپس آئے، کہا یا رسول اللہ وہ تو اپنے گھر میں بند ہے. اس کی بیوی سے ہم نے کہا کہ ہم نے ملنا ہے تو وہ کہتی یہ تو مل ہی نہیں رہا. 4 دن ہو گئے اندر بیٹھا ہوا رو رہا ہے، اور ہم نے اس کو کھانا بھی دیا، کھانا بھی نہیں کھا رہا 3 دن سے. انہوں نے کہا ہم نے اس کو ملنا ہے بابے کو. انہوں نے کہا یہ نہیں ملے گا. اب 3 دن سے اس نے کسی سے بات بھی نہیں کی، کلام بھی نہیں کیا. سرکار دو عالم نے جب یہ سنا فرمایا جاؤ اس کو کہو کہ تیرے محبوب تجھے بلاتے ہیں. جیتا ہوں اسی آس پہ کہہ دے کوئی آ کر، جیتا ہوں اسی آس پہ کہہ دے کوئی آ کر، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں.
جاؤ اس کو کہو تمہارے محبوب تمہیں بلا رہے ہیں۔ اب وہ صحابی اپنے کمرے میں رو رہا ہے، وہاں دستک دی، مائی صاحبہ اس کو ملنا ہے۔ کہا اللہ کے بندو پہلے بھی تمہیں کہا ہے کہ 3 دن ہو گیا نہ اس نے کچھ کھایا ہے، نہ پیا ہے، نہ کسی سے ملا ہے، تم سے کہاں ملے گا؟ وہ بیوی بچوں کو بھی نہیں پوچھ رہا۔ کہا نہیں آج وہ بڑا پوچھے گا، چھوڑ نہیں اس بات کو، میں اندر جانے دے۔ وہ جو کمرے میں وہ صحابی بنتا ہے وہاں پہ جا کر کہ تمہیں رسول اللہ بلا رہے ہیں، رونا بند، بے جان جسم میں طاقت، ہچکی بھی بند، جوتا پہننے کی بھی ہوش نہیں، دوڑنا شروع کر دیا رسول اللہ کی بارگاہ کی طرف، بھاگتے بھاگتے سرکار کی مجلس میں پہنچے، ہاتھ جھکا کر سر جھکا ہوا بیٹھ گئے ہیں۔ میرے آقا نبی پاک نے فرمایا تم آ کیوں نہیں رہے؟ تم آ کیوں نہیں رہے؟ آج کو دیکھو، محبت کرنے والوں سنو، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اونچا سنتا ہوں، اور جو بندہ اونچا سنتا ہے وہ بولتا بھی اونچا ہے۔ یا رسول اللہ 3 دن ہو گئے یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ جن کی آوازیں بلند ہو گئیں ان کے نامہ اعمال برباد ہو جائیں گے۔ یا رسول اللہ میں 3 دن سے رو رہا ہوں کہ میری تو آواز سرکار کی آواز سے بلند ہو جاتی ہے، تو میرا کیا بنا ہوگا؟ جب یہ بات ہوئی نا تو سرکار نے سینے سے لگایا، ٹھنڈے سینے سے، جب ٹھنڈ ڈالی سرکار نے سینے سے لگایا، ٹھنڈے سینے سے، جس سینے میں ٹھنڈ اللہ نے ڈالی تھی، آپ نے دست قدرت سے ڈالی تھی۔ اور حضور نے فرمایا پریشان نہ ہو، یہ ان بے ادبوں اور منافقوں کے لیے ہے کہ جو ہماری بارگاہ کا ادب کیے بغیر اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہیں۔ احباب ذوی احترام، یہ بارگاہ رسالت ہے، اس کے گلی کوچوں کا بھی ادب ہے، اس کے گلی کوچوں کا بھی ادب ہے، اور اللہ کریم ہم سب کو اہل ادب میں رکھے، اہل ادب میں ہمارا حساب ہو، کسی بھی چیز سے بلا امتیاز، کسی بھی سیاسی پارٹی کے تصور اور فکر کے بغیر ہم صرف اور صرف ایک ہی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ رسول اللہ کے ادب کی پارٹی۔ اللہ کریم عالم اسلام کی خیر فرمائے، مسلمان امت کی خیر فرمائے، مسلمانوں کو فتنہ اور فساد اور سازش سے محفوظ فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ۔ جی فطرانے کے بارے میں بھی سماعت فرمائے، 170 روپیہ فطرانہ ہوگا فی 1 آدمی کا۔